بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا میں وہ کون سا عمل ہے جن کو عورتیں کریں تو عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے مومن خاتون، اس جہاں میں 3 ایسی خواتین ہیں جن کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس نیک عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے حضور، وہ کون کون سی 3 عورتیں ہیں جن کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 ایسی عورتیں ہیں کہ جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتی تب تک ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ایسی عورت جو صفائی کا خیال نہیں رکھتی، پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن کو اللہ پاک نے سخت عذاب دیا ہوا تھا۔ ان عورتوں کو اپنے اپنے گناہوں کے مطابق سزا مل رہی تھی۔ ان میں سے ایک ایسی عورت تھی جس کے پیروں کو سر کے بالوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس کی ٹانگوں کو سینے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جس کے پاؤں، سر اور ٹانگیں جسم کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، اس عورت کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ عورت دردناک عذاب میں مبتلا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جب میں نے اس عورت کو جہنم میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ایسی سزا کا مستحق قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت ناپاک رہا کرتی تھی، یہ پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کیا کرتی تھی۔ جب اس پر غسل واجب ہو جاتا تھا تو یہ غسل کرنے میں تاخیر کیا کرتی تھی، کافی دیر تک ناپاکی کی حالت میں وقت ضائع کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دردناک عذاب سے دوچار کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ناپاک عورت کی بھی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسی عورت کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جو اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی اور غیر مردوں اور عورتوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش مند ہوتی ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو عبادت کے دوران اپنے سر کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی، ایسی عورت کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ خوبصورتی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔
بلکہ یہ الٹا ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ بنے گی۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بد اخلاق عورت کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علاقے میں ایک ایسی عورت ہے جو کہ بہت نیک اور پرہیزگار ہے۔ اس عورت کا رویہ اخلاق کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جب کسی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو بد اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بد اخلاق عورت کے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بد اخلاق عورت چاہے جتنے مرضی نیک کام کرے، اگر اس کا اخلاق بہتر نہیں تو وہ جہنمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اس عورت کا اخلاق ہر انسان کے ساتھ اچھا ہے، وہ جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتی ہے تو حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔ ہمارے علاقے کے مرد و عورت اس عورت کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس بندے کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ کریم ہمیں ان 3 برائیوں اور ان کے علاوہ تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔